ان کے باپ کے دروازے کھل جاتے، مگر بیٹی میں نے بند اس لیے کیا۔ سنو معاملہ یہ ہے، بیوی کے لیے باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، ہر رشتہ دار سے زیادہ حق جو ہوتا ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے۔ اللہ، کس کا حق ہوتا ہے بولو؟ شوہر کا۔ جو میری بہنیں لڑتی گھڑی گھڑی اپنے شوہروں کو میکے میں ذلیل کرتی ہیں، اللہ کے واسطے یہ محمد عاقل صاحب کی جو شادی ہے تمہارے لیے ایک تاریخ ساز ہو جائے۔ اپنے شوہروں سے لڑنا چھوڑ دیں، محبت اور پیار کرنا شروع کر دیں۔ اور جو شوہر اپنی بیویوں کو گالی دیتے ہیں نا، اللہ حضرت بعض تو اتنا برا ہے نا، اتنا برا شوہر بھی، بیوی ہے اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی تمہاری خاطر، اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی تمہاری خاطر، سمجھے؟ ساری چیزوں کو چھوڑ کے آئی تمہاری خاطر، اور تمہارے ابا کو چائے پلا رہی ہے، بھائی کو چائے پلا رہی ہے، رشتہ داروں کو چائے پلا رہی ہے۔ اس کا اگر بھیا آ گیا نا تو وہ چولہے پہ بیٹھ کے چائے بنا رہی ہے اور کہہ رہی ہے سنو نمکین اور بسکٹ لے آؤ، تھوڑا سا میٹھا بھی لے آنا۔ معلوم ہے اتنی گالیاں بکتا بتر بتر کر کے نیچے کو منہ کر لے گا، آنکھیں چڑھا کے گا، آگے ننگے، آگے بھکاری، آگے کتے، آگے فقیر۔ اتنی گالیاں مجھے یاد تھی اور گہری والی تمہیں یاد ہوگی، سمجھے؟ وہ تمہیں یاد ہوگی۔ تو بعض اتنا بیکار آدمی ہے یار، اس کا تو بھائی ہے نا جسے تم کہہ رہے ہو، اس کا تو بہنوئی ہے نا جسے تم کہہ رہے ہو، اس کا تو بھتیجا ہے نا جسے تم کہہ رہے ہو، اس کا تو رشتہ دار ہے۔ وہ بیوی تمہیں دل دے سکتی ہے جو تم اس کے بھائی کو گالی دو گے؟ بولو، وہ بیوی تم سے تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے جس کی ماں کو تم گالی دو گے؟ نہیں، نوکرانی بن کے تو رہ سکتی ہے مگر بیوی بن کے نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر بیوی بنا کر اور سناؤں حضرت، کئی بچوں کا ابا ہو گیا، یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا ہوں مگر کہے بغیر مانوں گا بھی نہیں، سے بدر کئی بچوں کا ابا ہو گیا مگر آج بھی دوسری عورتوں سے موبائل پہ باتیں کرتا ہے۔ شرم آنی چاہیے، تھوڑی سی غیرت آنی چاہیے۔ بیوی گھر میں ہے بیچاری، پریشان ہے، کبھی ویڈیو پکڑی جا رہی ہے، کبھی کالنگ پکڑی جا رہی ہے، کبھی باتیں محلے میں وہ بیچاری چھپاتی پھر رہی ہے اپنے شوہر کی باتیں، اور ادھر ادھر محلوں سے پتہ چلے۔ اور بعض عورت محلے میں اتنی خراب ہے اپنے چولہے پہ بٹھا لے گی، اپنے ہی چولہے، اور اس سے جا کے کہو کیوں بٹھا لے، کہہ رہی میں تھوڑی بلانے جا رہی ہوں، وہ خود آ رہا، روک اپنے شوہر کو۔ اس عورت کو بھی کٹوانے کا، صحیح بتا رہا ہوں میں؟ کیسا یار تو نوجوان ہے یار، اس لڑکی کا کیا قصور ہے جو تیرے گھر میں؟ تیری شادی سے پہلے جو زندگی تھی حالانکہ وہ بھی غلط نہیں ہونی چاہیے تھی، اب تو تجھے سب ختم کر دینی چاہیے نا۔ تیرے گھر میں بیوی آ گئی، اسی سے پیار کر، اسی سے محبت کر، اسی سے اپنی ضرورتیں پوری کر یار۔ اپنی ماں کو باپ کو سب کو چھوڑ کے آئی ہے، صحیح بتا رہا ہوں۔ اگر تو اس سے پیار کرنے لگا نا تو لڑکی وہ چیز ہے جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے گا وہ اپنا خون لگا دے گا۔ بولو نہیں ایسا؟ شوہر کی خاطر اپنے باپ سے لڑ جاتی ہے، اپنے سگے بھائی سے لڑ جاتی ہے، شادی میں اگر اس کے شوہر کو دعوت نہ دینا ایک دیتی ہے کارڈ اور یہ کہتی ہے نہیں آؤں گی میں، جب تک میرا شوہر نہیں آئے گا نہیں آؤں گی، کر لو ایسے۔ یہ گردہ چاہیے، گردہ یہ بات کہنے کے لیے ماں سے اور باپ سے۔ وہ تم سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، اور بعض اتنا خراب ہے بس دوسروں کے ساتھ گھوم رہا، موبائل پہ باتیں کر رہی ہیں، پکڑی جا رہی ہیں باتیں، ویڈیو پکڑی جا رہی ہے، محلے میں اڑی پڑی ہے، کہاں جائے گی وہ؟ تمہارے لیے آئی تھی، شراب پی کے گھر میں آ کے گالیاں بک رہا، شراب پی کے مار رہا، توڑ رہا، شراب کا بہانہ ہے، گو کیوں نہیں کھا لیتا جب تجھے اتنا بڑا نشہ ہے؟
गू नहीं खाएगा, बस बीवी को गाली देगा, कभी कभी वो तलाक भी दे देता है। इन बातों से बचो। शादी इसीलिए होती है, इसीलिए। और मेरी बहनें सुन रही हैं, बाज लड़की की तरफ से भी ये बातें आती हैं, क्योंकि लोग हमें फोन करते हैं ना, सोचते हैं ना ये सैयद साहब है, कोई ना कोई तावीज़ लिख देंगे। अम्मा अब्बा ने इतना ध्यान नहीं रखा, मोबाइल दे दिया, लड़की को लफंगा बना दिया, कभी किसी से टच हो गई, कभी किसी मोबाइल, हेलो क्या कर रहे हो, तो ये सारी बातें चल रही हैं। अब शादी हो गई तो इतनी संभाल के अपने बुंदे नहीं छुपा के रखती है, अपना जेवर छुपा के नहीं रखती है, क्या छुपा के रखती है? मोबाइल। अब पकड़े जा रहे हैं मोबाइल, कभी तकिए के नीचे रात के 2 बजे उठे, अभी वो सो रहे हैं। तेरी ये जिंदगी है क्या? ये तुम हंस रहे हो, ये सही बता रहा हूं मैं। शर्म आनी चाहिए उस लड़की को भी, गैरत आनी चाहिए। अपनी बाप की उसे शर्म है, गैरत नहीं है। अगर बाप की इज्जत चाहती है, तेरी पिछली जिंदगी थी, तौबा कर ले, खत्म कर ले, आजा। उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा, उसे धोखा दे रही है, बस मैके चली गई, मैके का बहाना, अभी मैं नहीं आऊंगी, 8 दिन और रहूंगी, 8 दिन, ये 8 दिन रह रही है मैके में। क्या मतलब है मैके में जाकर के दूसरों की मोटरसाइकिल पर घूमने का? जब शौहर को पता है, शौहर को पता चल गया तो उसी के साथ घूम रही है, उसी से बातें कर रही है, उधर ही जा रही, क्या मतलब है इसका? वो बातें मैं कह देता हूं कि हर एक बोलता नहीं है इन बातों का। कभी एसएमएस पकड़े जा रहे, अब छुपा छुपा कर रख रही है, अब डाल रही है पासवर्ड, कभी पकड़ गया, उसमें तिजोरी में लॉक लगे या ना लगे, मोबाइल में लॉक जरूर लगेगा साहब। पासवर्ड डालने का क्या मतलब है? छुप छुप के बातें कर रही है, कभी कहीं से बातें पकड़ी जा रही, कभी कहीं से बातें पकड़ी जा रही। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता यार, अपनी जिंदगी ना अच्छी गुजार लोगे, इतनी प्यारी जिंदगी होगी तुम्हारी, सही बता रहा हूं, इतनी शानदार जिंदगी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी। कुछ लड़के क्या करते हैं, मोबाइल पे बातें करके लेके भाग जाते हैं। हाँ, एकदम साफ सुथरा बोल रहे हूं, कोर्ट मैरिज हो गई साहब, अब अम्मा अब्बा ने रख लिया, चलो भाग गया तो लाओ, भगोड़े को ले लो। तुम क्या समझ रहे हो इसमें इज्जत बनी? सोचा रहे मैंने बड़ा तीर मार दिया साहब, प्यार करके शादी करी है, प्यार कर रेड़ लगा ली जिंदगी में। भाग के अगर लड़की आएगी, अब उसके घर में शादी होगी, इज्जत बना लेगी, सब बातें करेंगे, जिधर को निकल गए कहा गया, ये वो ये कि भागी थी। इज्जत कहां से बना पाओगी तुम? नोटों में खेल लो, सोने में लग जाओ, 1 साल तक चोरों की तरह घर वालों से भागते रहोगे, मोमोज खाती रहोगी, चाउमीन खाती रहोगी, बर्गर खाती रहोगी, और होटलों पे खाने खाते रहोगी। जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तो तुम तो चले गए, कहाँ चले गए मालूम है? तुम चले गए काम करने, इसकी तो आदत जुड़े, हेलो वो गैरेज में आ जाइए जरा, तुम्हें भी चूना लगा देगी। जो अम्मा अब्बा को धोखा दे सकती है, तुम इतने सगे निकले हो। जो बाप को धोखा दे सकती है, मां को धोखा दे सकती है, अब वो भगोड़ी और भगोड़ा। अब घर में जब आ गए, शादी में उनकी इज्जत होगी, कितनी खूबसूरत हो, कितने अच्छे कपड़े पहन ले, कितने जेवर पहन ले, सब कोनी ये चलेगी नहीं चलेगी? बोलो। चलो अगर तुमने बाहर रह के शादी भी कर ली, बाहर रह के उसी से शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब मालूम है उसके बच्चों को जिंदगी भर ताने मिलेंगे, कहेंगे चल हमसे बात मिला रहा है, तेरी अम्मा भागोगी थी, तेरे अब्बा ने क्या कारनामा, हमसे बातें मिला रहा तू, हमें सब पता है। उसके बच्चों की इज्जत होगी? बोलो कितना ही बड़ा हो जाए। एक छोटी सी गलती ने जिंदगी नस्लें बर्बाद कर दो। माँ बाप के कहने से अगर शादी करोगे ना, हाँ तुम्हें कोई लड़की
اچھی لگ رہی ہے کوئی ایسی ہے اپنی ماں سے کہہ دو، باپ سے کہہ دو تمہاری برادری میں ہے، ماں باپ رشتہ لے جائیں۔ مگر یہ ابا جو ہے نا، ابا اور اماں، یہ بھی بعض وقت غلط کر دیتا ہے، یہ بھی صاحب اس کی مونچھ نہ گر جائے، بولے نا نا مر جا ہوا ہو رہے، بولے بھاگ جا، کروں گا نہیں۔ یہ ابا کی بھی جو نہیں اکڑ ہے، اکڑ اس کی کمر پہ بھی 3 لٹھ مارنے کے، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ سنبھال سکتے ہو تم بات کو، معاملہ سنبھال سکتے ہو، ہماری برادری کی ہے، ٹھیک ہے، سمجھے، شادی کر لو، اس کے رشتہ لے جاؤ، عزت کے ساتھ شادی کرو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہی بتا دوں مائک پر، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی لڑکی کو نکاح کرنے کے لیے، غلط نظر سے نہیں، سمجھے، کوئی اور شیطانی نظر سے نہیں، نکاح کرنے کی نظر سے کہ میں اس سے شادی کروں گا، نکاح کروں گا، 1 مرتبہ لڑکے کو دیکھنا جائز ہے، لڑکے کو لڑکی 1 مرتبہ دیکھنا جائز ہے، مگر اس کے بعد نہیں۔ مگر بے حیائی اتنی ہو گئی ہے، یہ میسج میں دیکھ جا رہا ہوں، ذرا ذہن میں رکھنا، اتنی بے حیائی ہو گئی ہے، اگر کسی کا رشتہ ہو جاتا ہے بس اب وہ فری، لڑکے نے موبائل بھجوا دیا کسی کے ذریعے، بعض بھابھی گھر میں بہت آگ لگاتی ہے، بڑی بہن بہت آگ لگاتی ہے، کوئی چچی ہوتی ہے ایسی چچی، وہ بہت آگ لگاتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی خالہ ہوتی ہے وہ بہت آگ لگاتی ہے، اللہ برکت فرما، وہ بہت آگ لگاتی ہے، موبائل بھیج دیا اور بات، ذرا بات کریے، اب موبائل پہ بات کر رہے ہیں، وہ کمرے میں ہو گئی، وہ ادھر ویڈیو کال چل رہی ہے، صاحب بھیا آیا، بولے کہاں بہن کس سے بات، بولے وہ اسی سے بات ہو رہی، اچھا ابا کس سے ہو رہی ہے، اسی سے، اچھا اماں، بولے اچھا، سب گھر والوں کے بے حیاؤں کو پتا ہے اسی سے بات ہو رہی ہے، 50 لڑکیاں ڈپریشن میں آ گئی، معلوم ہے کیسے؟ اب وہ بات کرتے 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 کہ صاحب تیرے بال بڑے اچھے ہیں، اور کچھ بھی اچھے نہیں ہیں، سمجھے، کہ صاحب تیری آنکھیں بڑی اچھی ہیں، اور ہے کچڑیا ہوئی آنکھیں، سالی مولی پھینک رہا، کہ صاحب تیرا رنگ تو چاند ستاروں سے بھی زیادہ ہے، سمجھے، ایسا جھوٹ پھینک رہا، اور وہ پھولتی جا رہی ہے، پھولتی جا رہی ہے، کہ ذرا بال دکھاؤ، اس نے دوپٹہ ہٹا دیا، صاحب دوپٹہ ہٹاؤ، دوپٹہ ہٹ گیا، بس اس سے آگے نہیں بولوں گا، یہاں تک کہ محبت پیار میں بہتے چلے گئے، ویڈیو کال ہو رہی ہے، کبھی کبھی تو کیسے بتاؤں، کبھی کبھی تو مطلب کپڑے، مطلب حدیں پار، شاباش، اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیں پار ہو جاتی ہے، میں روکنا چاہ رہا ہوں، حدیں پار ہو جاتی ہے، مطلب جسم تک دکھ جاتا ہے، وہ کمرے میں ویڈیو، اس کے پاس کلپ بن گئی، اب کلپ بن گئی، کسی وجہ سے 8 مہینے شادی کے، کسی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا، ٹوٹنے کے بعد اب اس لڑکے کے پاس تو کلپ ہے، اب وہ بلیک میل کرتا ہے، اب کیا کرتا ہے، کہتا سن تو میری بات وہاں پہ آ کے سن لے، ورنہ یہ کلپ تیری وائرل کر دوں گا۔ اب بیچاری اس کو کھانا نہیں کھا رہی ہے، اور جس کے یہاں رشتہ ہو رہا دوسرا محلے میں رشتہ، وہاں اس لڑکے کو دے دوں گا، تو نے مجھ سے ایسے بات کی، یہ جسم دکھایا، مطلب آج کل موبائل کا زمانہ، آپ جانتے ہی ہو کتنی غلط باتیں ہوتی ہیں، مطلب موبائل پہ کوئی چیز چھپی نہیں رہی تھی، اب وہ کلپ بن گئی ہے، اس کی کلپ، اب وہ بیچاری ڈپریشن میں آ گئی ہے، کبھی کبھی تو وہ غلط استعمال بھی ہو جاتی ہے، کیوں؟ اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی عزت لٹا بیٹھتی ہے، عزت بچانے کی خاطر عزت حوالے کر دیتی ہے۔ میری بہنیں سوچ رہی ہوں گی یہ بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، مگر بہت باریک بات بتا کے جا رہا ہوں، یہ اماں، یہ ابا، یہ بھائی، ان پہ لعنت برسے گی، اس لیے سنو، اگر لڑکی کی منگنی ہو جائے، رشتہ ہو جائے، بات طے ہو جائے، تاریخ رکھ جائے،
تب بھی وہ لڑکا غیر ہے، اس سے بات کرنا جائز نہیں ہے، اس سے موبائل پہ بات کرنا جائز نہیں ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ یہ بھائی کی ذمہ داری ہے بات کرنے نہ دے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے بات کرنے نہ دے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے بات کرنے نہ دے، حفاظت کرے۔ اگر نکاح ہو جائے تو ہاتھ پکڑ کے اس کے حوالے کر دے۔ اب ہماری بیٹی بعد میں ہے، پہلے تیری بیوی۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل زہر ہے، وہ ہو گیا ہے۔ 50 لڑکیاں اپنا دھرم چھوڑ بیٹھی ہیں، 50 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو گئی ہیں، 50 غیر مسلم لڑکیاں مسلمانوں سے ٹچ ہو گئی ہیں، آپس میں وہ گندا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ بمبئی کے لوگ فلمیں بناتے ہیں، کہتے ہم یکتائی کا پیغام دے رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا ذات پات، پہلے یہ ہوتا تھا ہندو مسلم، نہیں، اب تو اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اگر لڑکا مسلمان ہے تو لڑکی غیر مسلم ہے، اگر لڑکی مسلم ہے تو لڑکا غیر مسلمان ہے۔ ہم جو اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں، ان جو فلم بنانے والوں کی مثال دیتے ہیں، دیکھو شاہ رخ خان کے گھر میں کون ہے، اور کہ مجھے نام یاد نہیں ہے، دیکھو ان کے گھر میں کون ہے۔ مسلمان سن لے، ہمیں اولاد سے زیادہ عزیز ہمارا ایمان ہے، ہمارا دھرم ہے، ہمیں باپ سے زیادہ پیارا ہمارا ایمان ہے، ہمارا دھرم ہے، ہمیں ماں سے زیادہ عزیز ہمارا ایمان ہے، ہمارا دھرم ہے۔ اگر ایمان سے ہمارا چچا ہٹ جائے تو ہمارا کوئی نہیں ہے، ایمان سے ہماری ماں ہٹ جائے ہماری کوئی نہیں ہے، ایمان سے اگر ہمارا بیٹا ہٹ جائے ہمارا کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہے ہمارا ایمان، ہمارا دھرم۔ بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو۔ کالجوں میں اسکولوں میں پڑھانے والوں اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہو، ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے، ماسٹر سے پڑھنے جا رہی ہے، اکیلی بیٹھک میں پڑھ رہی ہے، کہاں کا ٹیوشن پڑھ رہی ہے۔ تیری بیٹی کہاں تیر مارے گی، کہاں لپٹنٹ بنے گی، کہاں جج بنے گی، کہاں IAS کرے گی، کیا تیر مارے گی؟ آگ اور پیٹرول ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ضرور آگ لگے گی۔ 20-25 سال کی لڑکی ہو، ادھر وہ ماسٹر ہے، دونوں برابر میں ہو، دونوں کمرے میں ہو، وہ اسے پڑھاتا ہو، اس کی عزت پہ آنچ آ جاتی ہے، اس کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ ارے تو مسلمان کا بیٹا ہے، جا عزت جاتی ہو، جا ایمان جاتا ہو، ہر چیز میں ٹھوکر مارنے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بولے وہ ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے، ٹیوشن، جوان بیٹی ٹیوشن پڑھ انجوائے کرنے جا رہی، انجوائے۔ اب وہ سر جو ہے نا، سر وہ بھی لڑکیوں کو چھانٹ چھانٹ کے پڑھا رہے ہیں۔ توبہ توبہ، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ لڑکوں کو پڑھاؤ، اتنا پڑھا لو کہ پھر وہ اپنی بچیوں کو پڑھا لیں۔ ہوشیار ہو جائے تو کسی غیر کے سامنے مت بھیجو، مت بھیجو۔ بیٹیوں سے یہ بتاؤ، تم تیر لگواؤ گے کہیں؟ معلوم تھا مذہب اسلام میں کسی دھرم میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس نے آج تک کبھی ولی پیدا کیا ہو سوائے مذہب اسلام کے۔ ہمارے دھرم میں تو نا وہ عورت کا مقام ہے، تم پڑھاؤ مت پڑھاؤ، لکھاؤ مت لکھاؤ، پیدا جب کرتی ہے تو اللہ کا ولی پیدا کر دیتی ہے۔ ام الخیر فاطمہ نے نہیں پیدا کیا ہے ولی؟ ابھی ان کی بھتیجی ناظم رضا خلیلی کی بھتیجی چھوٹی سی تھی، میرے پاس لے کے آئے ان کے ابو، بولے حضرت بھتیجی ہے، کرو سلام بیٹا۔ تو سلام کر رہی، چھوٹی سی گود میں تھی، سلام کر رہی، کلمہ سنا، کلمہ سنا رہی ہے، خیریت پوچھو، اب خیریت سے، چھوٹی چھوٹی زبان۔ اب دل نہیں چاہے کہ اسے دعائیں دے دیں، دل نہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے دل سے دعائیں دے دیں۔ اور یہ پھپھو کیا سکھاتی ہے، یہ جب چلنا سیکھ جائے نا تو چپل نکال کے دے گی، چپل سینڈل اونچے، مننے یا منی،
वो दादी अम्मी बैठी ना, उनके सर पे मार के पटा। ये फुप्पो सिखा रही है, फुप्पो। या अगर पहला बच्चा ना तो खाला ले जाती है, खाला ले जाती है फांस के। अब वो सिखा दीजिए तेरी नानी अम्मी बैठी है, नानी अम्मी। अब वो चिक 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 जाएगा और अम्मा के एक पटाख से मारेगा। अम्मा चारों खाने चिक, और वो भी दांत फैलाए, तो कितना अच्छा लग रहा है मुझे मारते हो मेरा पोता। जब बड़े होके गाली बकरिया तो कह रही इमाम साहब कोई मियाँ बता दो ऐसा जो ताबीज कर दे, बेटे का दिमाग खराब, बिगड़ गया बिगड़। ये बिगाड़ा तू नहीं, अब तो अगर तू मियाँ को भी लटका देगी तब भी काम नहीं बनेगा तेरा, क्योंकि काय में असर होगा ताबीज में, जब मियाँ में खुद असर नहीं है। मियाँ भी तो नकली घूम रहा है, सब नहीं इल्ला माशाअल्लाह। कह रहा है ये 55 रुपए का, ये 500 का, ये 150 का, ये 200 का बिक्री चल रही है। खत्म फैज खत्म। अब तो मियाँ के पाँव में रस्सी बांधो, गले में रस्सी बांधो और लटका दो। ऐसे मियाँ से तब भी फायदा नहीं होगा। अब सोचता फिर रहा ना, कोई ऐसा मिल जाता ना मियाँ जो मेरे बेटे का दिमाग पलट देता, और मियाँ इस चक्कर में कोई ऐसा मरीज मिल जाता ना जो मेरे हालात पलट देता। दोनों चक्कर में समझे है। अरे अभी की बात है, ये नूरुद्दीन मंजर साहब चले गए, इनसे पूछो, एक लूट रहा था बहुत दिनों से एक मियाँ, कभी 500 मार दे, कभी 2000 मार दे, कभी 4000। बोले आज 10 जिन्नात उतार दिए, आज 12 उतार दिए, परसों इतने उतार दिए। बोले 70,000 और एक जिन्नात, 70,000 मैंने खत्म कर दिए, ठीक फिर भी नहीं हो रही थी। बोले 70,000 खत्म कर दिए, मगर एक रह गया बहुत तगड़ा है, वो मुझसे नहीं उतरेगा किसी से, वो किसी सैयद से ही उतरेगा। अब वो ढूंढते 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 टकरा गए मुझसे। जब मुझसे टकरा, बोले या फिर उतरेगा तो 4.5 लाख रुपए मांग रहे हैं आप। मैंने कहा बड़ी हाई फीस है भाई, अब 4.5 लाख रुपए बेचारा कहाँ से दे। तो उसने सोचा चलो यार सैयद साहब से मिल ले, वो मिले। बोले हुजूर बहुत बड़ा काम है। तो मैंने कहा मैं छोटा आदमी हूँ, बात बताओ क्या। बोले 70,000 हजरत जला दिए आमिर साहब ने, बस एक रह गया और वो सैयद साहब से उतरेगा। मैंने कहा 70,000। बोले हुजूर, मैंने कहा एक बात बता, उस कम बखत ने 2 मिनट में 70,000 गिन कैसे लिए? 70,000 गिनने के लिए कितना टाइम लगेगा? अब मैंने कहा तेरी बीवी है या जिन्नात की फैक्ट्री है? एक जिन का तो झटका झेलेगा नहीं, और वो 70,000 को लटकाए फिर रही है, समझे? अब मैं समझ गया कि कोई इसे मिल गया। मैंने कहा पूरी बात बता। बोले बस ऐसे ऐसे उतरेगा। वो दूसरा बोले या फिर अगर वो उतारेगा तो 4.5 लाख रुपए जिन्नात की फीस है। वो ये कह रहा है जिन्नात 4.5 लाख रुपए लेऊंगा, उसके बाद में उज्जब जाऊंगा। मैंने कहा बताओ यार कितना हरामी मियाँ पड़ा है। अल्लाह माफ फरमाया, हद हो गई। पूछो इनसे, नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे यार। मैंने कहा भाई साहब वो वाला मुझसे भी नहीं उतरेगा। बोले क्यों? मैंने कहा पहले उस कमबख्त मियाँ को ला, उसे उतारूंगा मैं पहले, बाद में वो उतरेगा। उस मियाँ का तो नाम बता, उसे ला मुझे मेरे पास। आज या तो वो ही नहीं या मैं नहीं। तो यार हद हो गई है कैसे। और तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो ना। हाँ बहकावे में आ जाते, इशारे में, इशारा। तुम भी इस चक्कर में ना चले यार, मजार पे पड़िए, पैसे थोड़ी उठ रहे हैं। सर में दर्द है, किसी ने गोली नहीं लाएगा कि वो उसमें 10 रुपए लगेंगे, 15 रुपए लगेंगे, इलाज नहीं कराएगा। वहां जाकर अगरबत्ती लिए घूम रही है, अगरबत्ती लिए धुआं देती कर रही है, धुआं देने की मशीन बना दी। अपने आप को संभालो। अब अच्छा, अपने आप को संभालो। कैसे संभालोगे? मैं जो बात कर रहा था ना, जिसकी बच्चियां जवान हैं, होशियार हैं, उनकी हिफाजत करो। इस वक्त जो है ना, लोग ऐब नहीं समझते हैं इसको। जिसका रिश्ता हो जाता है उस लड़के से बात करने में कोई ऐब नहीं समझते, लेकिन हराम है, हराम।
اس کا رزلٹ بہت خراب ہے، کیونکہ 7-8 مہینے بعد چل اور کبھی اچھی بری بات کرنے میں نکل ہی جاتی ہے، سارے حالات پوچھ لیتا ہے۔ اللہ اللہ پیارو سنو، ذرا توجہ رکھو، غور کرو۔ وہ عورت جو قرآن شریف پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھے کام کرتی ہے، مگر ایک غلطی کرنے کی بنا پر نبی فرماتے ہیں وہ جنت سے محروم رہے گی، جنت میں نہیں جائے گی ایک غلطی کرنے پر۔ وہ غلطی بتا دوں کون سی ہے؟ سننا چاہ رہی ہیں؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، تسبیح پڑھے، اچھے کام کرے، پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے، جو اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے، جو اپنے شوہر سے لڑائی کرتی ہے، صبح ناشتے میں لڑائی، دوپہر کھانے میں لڑائی، شام کو کھانے میں لڑائی، کھانا نہیں کھا رہے بلکہ کھانا ان کو کھا رہا ہے۔ جو بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی نکالتی ہے، شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے، شوہر کی وفاداری نہیں کرتی ہے، شوہر کو ذلیل کرتی ہے، اتنی ناراض ہو جاتی ہے، شام کو جب بستر ہوتا ہے تو ناراضی میں شوہر کا بستر الگ، بیوی کا الگ۔ نبی فرماتے ہیں ایسی عورت قرآن پڑھے، نماز پڑھے، تسبیح پڑھے، شوہر کو ناراض کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی۔ اور اگر نبی جس کو منع کر دیں تو کوئی پیر لے جائے گا جنت میں؟ کوئی مولانا، مفتی صاحب، امام صاحب، تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اگر نبی جس کو منع کر دیں اس کو جنت میں کوئی نہیں لے جا سکتا۔ تو عورتوں کو یہ سبق، اور ہاں مرد، نبی نے فرمایا کچھ ایسے نمازی ہیں، کچھ ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ، نماز پڑھے، حاجی ہے، قرآن پڑھے، تسبیح پڑھے، نیک کام کرے، مگر ایک گناہ کرنے کی بنا پر وہ اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اس مرد کو کھولوں کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، جو اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے، جو اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، توڑتا ہے، ظلم کرتا ہے، بیچاری ٹوٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ دعائیں کرتی، اے اللہ تو مجھے موت دے دے۔ ایسا شوہر کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، نبی فرماتے ہیں اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد۔ آج کے جو لوگ ہیں میں ان کا نام ہی نہیں لیتا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ ان چیزوں سے کیا ہونا ہوگا بولو؟ یہ شادی جو ہے نا، شادی محمد عقیل صاحب کی، عاقل صاحب کی، ہمارے اور آپ کے لیے تاریخ ساز ہو جانی چاہیے۔ آج کے بعد اگر شادی ہو تو سارے کام اسلامی ہوں گے۔ میں نے کہا تھا قرآن خوانی کرا، پھر اس کے بعد بارات
اگر لے کر کے جاؤ تو بارات میں امام صاحب کو لے لینا، کسی نمازی کو لے لینا، حاجی کو لے لینا، مدرسے کے کسی طالب علم کو لے لینا، عالم کو لے لینا۔ اگر عالم ہوگا، طالب علم ہوگا، حاجی نمازی ہوگا تو نبی فرماتے ہیں اگر عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزرنے کی برکت سے 40 دن کے لیے قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا۔ اگر شادی میں وہ چلا جائے تو آنے والے جو حادثات ہیں اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ مگر ساری جگہ امام یاد رہتا ہے۔ میں نے کئی جگہ دیکھا شادی کے موقع پہ امام کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے یار بھول گیا۔ اور اگر تیجا 10واں 40واں تو پہلے کہتے ہیں امام صاحب کہیں کو جائیو میں دھیان رکھیو، دھیان۔ ہر موڑ پر کہے گا امام صاحب دھیان رکھیو، دھیان۔ اور شادی میں بھول گیا۔ اب بارات چلی گئی تو کسی کسی جگہ پہ آدمی جاتے ہیں، عورتیں رہ جاتی ہیں۔ تمہارے یہاں عورتیں جاتی ہیں بارات میں؟ اللہ کا شکر ہے، اگر جاتی تو کھلیان مچا دیتی۔ اچھا بات صحیح نہیں ہے حضرت؟ اب نہیں کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے، ان پہ بھی پریشر آ گیا تو قاری صاحب سننا۔ اب سنو، یہ تو چلی گئی بارات، عورتوں نے سوچا ہم کیا کریں، ہم رہ گئے یہیں۔ ان کے ہو گیا پیٹ میں درد تو انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ کھوریا۔ کیا شروع کر دیا بولو؟ کھوریا تو سبھی جانتی ہوں گی، اور ان سے تیسرا کلمہ سن لو نا، تیسرا کلمہ سبھی اٹک جائیں گی، اور ڈھول پہ بیٹھ کے پھکوئی بڑھیا بھی چارج ہو جاتی ہے، چارج۔ صحیح بتا رہے ہو؟ پھکوئی نا، پھکوئی وہ بھی چارج ہو جاتی ہے ڈھول پہ بیٹھتے ہی۔ ڈھول پہ سیل بھی سٹارٹ ہے، کائیں کائیں کائیں، دو چار اور سر ملا رہی ہیں، پان کی پیک پچھلے سے ادھر ماری، ادھر رنگ دیا گھر کو، اور گلگلے چل رہے ہیں، گلگلے صاحب، اور ہو رہے ہیں گیت۔ کتاب نہیں ملی، کوئی مدرسے میں کہیں پڑھایا نہیں جاتا، اسکول میں سلیبس میں کہیں نہیں ہے گیت، آج تک کوئی کتاب ہمیں ہاتھ نہیں آئی، مگر اللہ کی بندی پتہ نہیں کہاں سے یاد آ جائے۔ امام صاحب کو الحمدوں میں متشابہ لگ جائے، اس کو گیت میں متشابہ نہیں لگتا۔ یہ حالات ہیں۔ اب کھوریا تو تمہیں معلوم ہی ہوگا، مجھ سے زیادہ تم ہی جانتے ہو، وہ ہڑدنگی مچاتی ہے کھوریے میں، پوری حدیں پار کر دیتی ہے۔ ایک آدمی بنتا پھر عورت بنتی ہے، ڈنڈے لے کے وہ بدتمیزی ہوتی ہے۔ تم تو چلے گئے برات میں، جو تھوڑی موڑی نا اگر برکتیں بچی بھی تھی، اس کھوریے نے بالکل کھوریا بنا دیا جائے، سب ختم کر دیا۔ نام ہی اس کا کھوریا رکھا، کہ دیر میں سے بڑھیا نام چھانٹ کے رکھا ہے۔ لیکن سنو، دولہ میاں کی ماں گرو تو سن لے، بڑی پیاری بات۔ دولہ میاں آ گئے؟ اچھا ماشاءاللہ، کھڑے تو ہو جاؤ، دیکھ تو لوں۔ اللہ برکت۔ محمد عاقل صاحب ہاتھ اٹھاؤ ایسے کر کے دونوں، اے ماشاء رکھ لو، چھوٹا سا چندہ ہی لگا مہندی کا، توجہ رکھ۔ اچھا یہ بہنیں جو ہے نا، بہنیں یہ نہیں مانتی، سوتے ہوئے پہ کم سے کم اتنی آدھی انگلی تو لال کر ہی دیتی ہے۔ وہ لوگ کر دیتے ہیں، میں نے اسی لیے ہاتھ رڑوایا، میں نے کہا چیک کر لوں، تو تھوڑا سا ہی چندہ تھا۔ ہاں لیکن سنو، توجہ رکھو، میری تقریر کے بعد ان کے 2 شعر بھی ہونا۔ اچھا یار پتہ نہیں کون کیسا ہو یار، کس کی ادائیں اللہ رسول اللہ کو پسند آ جائے، اور مجھے امید ہے نا کوئی یہ حرکت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اب سمجھدار ہو گئے، مجھے پوری امید، سمجھے پوری امید ہے انشاءاللہ، اور تم بھی جو 1 آدھ 2 نوٹ دے دیو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
اب بات سن، اب تو پکی ہو گئی بات، اب آرام سے بیٹھی ہو. تو اب دولہا میاں کی اگر اماں ہو تو سن لے کیا کرے، کھوریا اوریا نہیں چلے گا. بارات اگر چلی جائے، امام صاحب عالم صاحب مدرسے کا بچہ بارات میں ہوگا، ادھر برکتیں اور ادھر ماں خاندان کی 7 کنواری بچیوں کو جمع کر لیا. سبحان اللہ بولو. 7 کنواری بچیوں کو جمع کر لے اور جمع کرنے کے بعد ان کو وضو بنوا لے اور وضو بنوانے کے بعد ان کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دے اور 7 بچیوں سے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھوا لے اور پڑھنے کے بعد ان بچیوں سے گلاس پانی پہ دم کرا لے. اب اگر ایسا کر لیں گی، جب شام کے ٹائم پہ دولہا اور دلہن یعنی بیٹا اور بہو جب گھر میں آئے تو اسی پانی سے ماں ان پہ چھینٹا مار دے، کمرے میں چھڑک دے، ان دونوں کو پلا دے. اس کی برکت کیا ہوگی؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر اس لڑکی یا لڑکے پر اگر کوئی ہوائی اثر ہوگا، جن بھوت پریت افریت ہوگا، خبیث ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، کسی پہ جادو ٹونا سحر آسے بھی خلل ہوگا، اگر کوئی بھی بات ہوگی تو اس کی برکت سے امام جعفر صادق کہتے ہیں 40 سال کا اگر پرانا جادو ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ اگر کریں تبھی تو، مگر دیکھ بھال کے، کیونکہ ہر ایک وضو نہیں بنا پائے گی، کیونکہ میک اپ چھٹ جائے گا. میک اپ چھٹ جائے گا، میک اپ سمجھے. پہلے پتہ چلتا تھا نا کہ کون کالی ہے کون چٹی، کون کالا کون چٹا، پہلے پتہ. اب تو پتہ ہی نہیں چلتا. آدھے گھنٹے پہلے کالے اور چٹے تھے، اب تو اس نے گھولا، وہ لگایا اور منہ پہ پوتا، اب تو سبھی چٹی لگ رہی ہیں، سبھی بالکل بھوری. اب بچے پاؤں میں رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امی امی امی. بچے پہچان ہی نہیں رہے، چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں امی امی امی. اب وہ کہہ رہے ہوں تو میں. اب بچے نے اوپر کو دیکھا، سوچا میری ماں تو کالی تھی، تو بھوری ہے، پھر رو رہے امی. بچوں کو بھی دھوکہ دے دیا. وضو بنانا پڑے گا، وضو. اور یہ بڑا کرہ مرحلہ ہے وضو والا، خاص کر عورتوں کے لیے. مگر اسلامی طریقہ بتا رہا ہوں. اب آگئے، آنے کے بعد دولہا میاں بھی سنیں. گھر میں دلہن آ گئی، عشاء کی نماز پڑھ کے آئے. دلہن مصلی بچھا کر کے گھر میں نماز پڑھے. اب جب نماز پڑھ لی کہ ان کا مصلی بچ گیا کیا؟ ہاں صحیح، توجہ. یہ تو بھائی ہوا پہ بھی بچھا سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، اللہ جانے کون کیسا ہے. نہیں پتہ نہیں کس کی دعائیں قبول ہوں. ہم سے تو یہ بھی اچھے، سبھی لوگ اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں عزت میں برکتیں عطا فرمائے. وہ تو تفریح کی بات اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو جائے. تو بات یہ چل رہی تھی دولہا میاں کیا کریں. عشاء کی نماز پڑھ کے آئیں، دلہن کمرے میں نماز پڑھ لے. توجہ بیٹا، بولو نہیں. تو اب دولہا میاں دیکھیں کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا، بستر، چارپائی، جو ضرورت ہوتی ہے مہمانوں کو نا، وہ پوری کر دیں. اب پوری کرنے کے بعد دلہن کے کمرے میں جائیں. اب جب دلہن کے کمرے میں جائیں تو جیسے ہی جائیں گے تو پہلی نظر اگر دولہا کی بیوی پہ جب پڑے تو بیوی کو دولہا نظر کر لے، وہ سلام کر لے. کیا کر لے؟ بولو سلام کر لے، السلام علیکم. بیوی استقبال میں اٹھ کے کھڑی ہو جائے اور کہے وعلیکم السلام.
دونوں کی جب نظریں ملیں تو ایک دونوں کو دیکھ کے مسکرائیں، اور جب مسکرائیں تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس مسکرانے کی برکت سے نبی کی سنت ادا ہوگی، صحیح طریقے پر نکاح ہوا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ماں باپ کو جنت میں 2 جوڑے عطا فرمائے گا۔ کپڑے جوڑے سمجھ رہے کیا عطا فرمائے گا؟ جنت میں 2 جوڑے عطا فرمائے گا۔ اور اگر بی بی کی پہلے نظر پڑے نا تو بی بی استقبال میں کھڑی ہو جائے اور کھڑی ہو کر کے سلام کرے، مسکرا کر کے شوہر جواب دے۔ تو جب گھر میں جایا کرو تو اپنی بیوی کو سلام کرا کرو۔ کرتے ہو کیا بیوی کو سلام؟ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو سلام کرنا نا ناک کٹ جائے گی، ناک سے بتا رہے ہوں میں، توہین سمجھتے ہیں۔ نہیں، میرے نبی خود کرتے تھے، سمجھ رہے؟ نبی خود کرتے تھے، صحابہ نے کیا، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرا کرو۔ بیوی کی نظر پڑے تو بیوی سلام کرنے کا موقع نہ دے، بیوی خود سلام کر لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو سلام ہو گیا، توجہ رکھیں۔ جب کمرے میں پہنچے اب 2 مصلے بچھ جائیں۔ کتنے مصلے؟ بی بی کا مصلا اور شوہر کا مصلا کمرے میں دونوں بچھا لے۔ شوہر کا 4 انگل آگے ہو، بی بی کا 4 انگل پیچھے، اور دونوں 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرے۔ ادا کرنے کے بعد اب بی بی کو سامنے بٹھا لے۔ بٹھانے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی شوہر پڑھے، 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ قل واللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لے۔ اور پڑھنے کے بعد بی بی کے اوپر دم کر دے، پھونک دے۔ پھونکنے کے بعد اب بی بی کے بالوں کی یہاں کی لٹ پکڑ لے، جیسے یہ میرے بال ہیں ان کی ایک لٹ ہو گئی، لٹ پکڑ لے، ایسے گھماتا جائے اور پڑھتا جائے فاللہ خیر الحافظا وہو ارحم الراحمین۔ 11 مرتبہ پڑھے اور ایسے گھما کر کے اب بالوں کی لٹ میں گانٹھ لگا دے اور اس پہ دم کر دے۔ گانٹھ لگانے کے بعد، دم کرنے کے بعد اب اللہ نے جو آگے زندگی گزارنا ان لوگوں کے لیے جائز رکھا ہے، اپنی زندگی گزارے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس لڑکی کی بندش ہو گئی، اگر پہلے سے جادو ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اب 12 سال تک اگر پہلی رات میں کوئی شوہر ایسا کام کر لے تو اس لڑکی پہ 12 سال تک اگر کوئی جادو چلانا چاہے تو جادو نہیں چل سکتا، الوی نہیں چلے گا، سفلی نہیں چلے گا، بادی نہیں چلے گا، خاکی نہیں چلے گا، آبی نہیں چلے گا، اس پہ جنات کا اثر نہیں ہوگا، بھوت پریت سے محفوظ رہے گی۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر اس رات میں اللہ نے بچے کی امید دے دی، اگر اس لڑکی کو بچے کی امید ہو گئی تب پیدا ہونے والا بچہ عالم ربانی ہوگا یا اللہ کا ولی ہوگا یا پھر نیک اور صالح پیدا ہونے والا بچہ وفادار۔ ہمارے یہاں کیا نہیں، سب کچھ ہے لیکن کریں تبھی تو۔ اب تو میرج ہال میں شادی ہو رہی ہے، اللہ، ابھی 30-35 لڑکیاں میرج ہال کے گیٹ پہ چھٹی ہوئی، 15 سال سے 20 سال کی عمر، وہ بال پھیلا کے آگے ڈال دیے، اور منہ یہاں سے جیسے بندریے،
जैसे बंदर, समझे। और वो तरीके तरीके की साड़ियां ऐसे करके यहां से ऐसे सबकी एक चीज, जैसे बाजेदार नहीं होते पहले, बाजेदार होते थे ना, डुम 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 पौ पौ जो करते थे बैंड बाजे वाले, अब वो ऐसे करके और स्टाइल में खड़ी है, एक टांग ऊंची एक टांग नीची करके, और बस ढलिया हाथ में ले ली। अब जो भी आ रहे वेलकम वेलकम, जो भी आ रहे वेलकम, पूरी बारात का दूल्हा मियाँ का इस्तकबाल हो रहा। 30-35 लड़की, उनके अब्बा को मैं कहूंगा डूब के क्यों नहीं मरा जाता उनसे। बेटियों को तुमने नंगा तो कर दिया, अब क्या नाचने के लिए छोड़ोगे? ये जिनकी बेटियां उनका अब्बा नहीं है क्या? उनकी अम्मा नहीं है? 15 साल से लेकर के 20 साल की उम्र की बच्चियां, तौबा 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 तौबा, इतना गंदा नाच। ये यहूदियों का तरीका, ईसाइयों का तरीका, मुसलमानों का तरीका ये बताओ, मुसलमानों का तरीका है क्या ये? तौबा तौबा, इतना गंदा नाच, इतना गंदा नाच। सब जा रहे हैं और वो मार रही है फूल की पत्ती डली, गोया अपने आप को दिखा रही है। अब ये बताओ, जैसे पहनावा नाचने वाली नचनियों का था, वो बेटियों का हो गया नहीं हो गया? ऐसी लड़की घर में जाएगी तो बरकत होगी? तुम्हें कितनी मारुति मिल जाए, कार मिल जाए, अपाचे मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बरकत नहीं मिल सकती, सुकून नहीं मिल सकता। और जो लड़की ना यहाँ से स्काफ बांधने वाली होगी, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली होगी, जिसके पास शर्म व हया गैरत होगी, जो मर्दों के सामने कभी ऐसे अपना जिस्म तान के नहीं आ सकती, तुम्हें मोटरसाइकिल ना मिले, सोफा ना मिले, जहेज ना मिले, मगर यार बरकतें जरूर मिलेंगी, तुम्हें सुकून बहुत मिलेगा। तुम चटाई पे बैठ के खाओगे, मगर तुम्हारे घर में जन्नती माहौल जरूर होगा। तो मैं उन बाप से कहूँगा, उन माँ से कहूँगा, जो शादियों के नाम पे ना तुमने बेटियों को बिल्कुल आवारा बना दिया। यार कल को देख लियो, तुम ज़्यादा बढ़ के नहीं बोल रहे हो, सबके दुपट्टे यहाँ पड़े होंगे, यहाँ ऐसे यहाँ लगे होंगे, नहीं लगे होंगे, किसी का तो यूँ टंगा होगा पीछे को, किसी के बाल ऐसे को, उनके अम्मा बनी है क्या? जवान बच्ची है, पूरी बारात देख रही है, अम्मा अब्बा को कोई गैरत नहीं है, शर्म हया नहीं है, सरासी भी शर्म नहीं है। जरा सोचो यार, तुम्हें हमें सोचना पड़ेगा। शादी के नाम पे अब्बा बिल्कुल ला ताल्लुक, अम्मा ने छोड़ दिया, जो उसकी समझ में आ रही है, जैसे समझ में आ रही है फैशन कर रही है, जैसे समझ में आ रही है चुटिया बना रही है, जैसे समझ में आ रही है मेकअप कर रही है, जैसे समझ में आ रही है कपड़े पहन रही है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, उससे जरा भी अपने माँ बाप का डर नहीं है। क्या यही होना चाहिए? भाई है भाई, वो उससे बड़ा लफंगा हो गया, नचकैया कैसा। बस ये शादी मुबारकबाद है यासीन भाई को, इन्होंने अपने बेटे के मौके पर शादी की है, मैं शादी का प्रोग्राम किया है, मैं दिल से दुआएं देता हूँ। मेरे पास कुछ और तो है नहीं, मैंने कुछ कर्री बातें भी सुना दी हैं, माफ़ करना यार। बताओ, अगर तुम्हें नहीं बताऊँ तो क्या पंजाबियों में जाऊँ? कहाँ जाऊँ बोलो? बताना पड़ेगा ना कोई तो होगा। कुछ बातें उसमें हंसी की तरफ चली जाती हैं, मगर यार हमें आपको सुधरना पड़ेगा। बोलो सब लोग मेरा साथ दोगे बोलो, वरना माहौल बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा माहौल है। बोलो साथ दोगे हमारा, बोलो। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا آج جاہل بھی آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا کہیے یا رسول اللہ تیرے سجدوں کو سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا یہ خزانہ غلٹیروں سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد